السلام علیکم ویور، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے غار حرا کا پہاڑی دشوار گزار پرخطر اور بل کھاتا ہوا راستہ۔ غار حرا تک پہنچنے کا سفر کافی زیادہ دشوار ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں لوگ جو حج اور عمرے کی نیت سے سعودی عربیہ جاتے ہیں وہ اسلام اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس غار کی زیارت کی نیت سے آتے ہیں، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی اور غور و فکر کے لیے کھانا اور پانی لے کر کہیں کہیں دن تک قیام فرماتے۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ غار کے اندر کا حصہ ہے۔ پہاڑی چٹانوں سے بنے اس غار کا منہ سامنے سے مثلث جیسا دکھائی دیتا ہے۔ غار کی اونچائی بتدریج آگے سے کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ غار قبلہ رخ کی طرف واقع ہے اور ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں اس غار میں داخل نہیں ہو سکتیں۔ اس میں بمشکل 2 افراد کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مکہ کے قریب واقع جبل نور میں واقع یہ غار، جہاں پر پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ پہاڑ غار کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کا راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے، جہاں پر غار حرا واقع ہے۔ یہ غار پہاڑ کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل جیسا دکھائی دیتا ہے اور ذرا باہر کی طرف ہے۔ یہ جو آپ کو منظر دکھائی دے رہا ہے یہ غار حرا کا ٹاپ سے لیا گیا ویو ہے۔ اس پورے راستے کو دیکھ کر آپ کو اس غار تک پہنچنے کے لیے کس دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ آپ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے لوگ زیارت کے بعد نیچے جا رہے ہیں اور یہ جو آپ کو اوپر جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر لوگ نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ یہ غار ہمارے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وحی کے نزول کا سلسلہ اسی غار میں شروع ہوا اور اسی غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ کافی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو حج اور عمرہ کی نیت سے سعودی عربیہ جاتے ہیں، لیکن راستے کی دشواری کی وجہ سے غار حرا کی زیارت نہیں کر پاتے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔